پروفیسر ضیاء الرحمان صدیقی، شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ عزیزان گرامی، آج ہم دارالترجمہ عثمانیہ حیدرآباد پر گفتگو کریں گے۔ جامعہ عثمانیہ کا قیام اس لیے عمل میں آیا تھا کہ اردو میں جدید علوم و فنون کی تعلیم دی جائے۔ اس کے لیے دارالترجمہ قائم کیا گیا تاکہ نصابی کتب دستیاب ہو سکے۔ یہاں ایسے لوگ ملازم رکھے گئے جو کسی خاص مضمون کے ماہر بھی تھے اور انگریزی کے علاوہ اردو، عربی، فارسی اور ترکی زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ دارالترجمہ کے ناظم مشہور محقق بابا اردو مولوی عبدالحق تھے۔ یہاں صرف تاریخ پر 95 کتابیں ترجمہ ہوئیں، معاشیات پر 19 کتابیں، فلسفے پر 27 اور نفسیات پر 15 کتابوں کے ترجمے ہوئے۔ اخلاقیات پر ترجمہ ہونے والی کتابوں کی تعداد 12 تھی۔ دارالترجمے کا قیام 1817 میں ہوا۔ 2 سال بعد ہی کتابوں کی اشاعت شروع ہو چکی تھی۔ یہاں کل 526 کتابیں ترجمہ کی گئیں اور 31 کتابیں تالیف کی گئیں۔ ان کتابوں میں 360 کتابیں انگریزی سے ترجمہ ہوئی تھیں، 5 جرمن سے، 3 فرانسیسی، 51 عربی اور 17 فارسی کے ترجمے تھے۔ 1947 میں ریاست حیدرآباد ہند یونین میں ضم کر دی گئی، جس کے بعد ترجمے کی رفتار کم ہو گئی۔ 1949 میں دارالترجمہ کے دفتر میں آگ لگ گئی اور کئی قیمتی مسودے شعلوں کی نذر ہو گئے۔ 1950 میں یہ شعبہ ختم ہو گیا اور جامعہ عثمانیہ کا ذریعہ تعلیم اردو سے انگریزی کر دیا گیا۔ یہاں سائنس، میڈیسن اور انجینئرنگ وغیرہ کی تعلیم بھی اردو میں دی جاتی تھی۔ شکریہ۔